بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کا موضوع خالص علمی موضوع ہے، یعنی یہ موضوع زیادہ تر علماء کے درمیان چھیڑا جاتا ہے اور مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ عوام الناس کو اس سے زیادہ سابقہ نہیں پڑتا اور زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ اس کو بیان کرنے کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ بہت علمی انداز کی زبان ہوتی ہے اور اس کو آسان کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اپنی حد تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جہاں تک سمجھا سکیں اور آسان کر کے ذکر کر سکیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس اعتبار سے اس موضوع کی اہمیت ہم سب کے لیے ہے کہ آج کل لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پایا جاتا ہے کہ جب دین ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، پھر مسلمانوں کے درمیان مسلک میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ آخر نماز پڑھنے کے مختلف طریقے کیوں ہیں؟ روزے ٹوٹنے کے مختلف مسئلے کیوں ہیں؟ زکوٰۃ نکالنے کے الگ الگ مسئلے کیوں بتائے جاتے ہیں؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے مسائل جن کا تعلق عبادت سے بھی ہے، عام انسانی معاملات اور لین دین سے بھی ہے، مناکحات سے بھی ہے، شادی بیاہ کے تعلقات سے بھی ہے، گھریلو زندگی سے بھی ہے، جہاد کے میدان سے بھی ہے، مختلف زندگی کے شعبوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک عام انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف پیدا ہونا ایک طرح سے فطری بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو لوگ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ ایک بات کہی جاتی کہ یہ کرنا ہے، دوسری جگہ یہ کہا جاتا کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ چونکہ پوری زندگی کے لیے ہدایت دینا اور رہنمائی کرنا پوری زندگی کی اور مختلف قسم کے انسانوں کی ایک انسانی کلام میں، انسانی ہدایت میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان عمل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں یہ اختلاف کم پیدا ہوتا ہے، اور اب تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ہم کس مسلک کو ماننے والے ہیں اور کس امام کی تقلید کر رہے ہیں۔ ایک طریقے سے جیسے نماز پڑھتے ہوئے اپنے والدین کو دیکھا اسی طرح سے پڑھتے رہے، جو عمل جیسے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی تھیں جس کا تعلق صرف مسئلے سے نہیں تھا، جس کا تعلق عقیدے سے تھا۔ تو مسئلے کی حد تک تو یہ بات درست تھی، عقیدے میں بھی تقلید ہونے لگی اور غلط ہوتا تھا تو غلط کیا جانے لگا، اور بعد کے زمانے میں یہ ہوتا رہا۔ لیکن یہ دور یہ گلوبل ایج ہے، یہاں کوئی بات اگر حرم میں ہو رہی ہے تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، افریقہ اور امریکہ میں ہو رہی ہے، یورپ کے کسی ملک میں ہو رہی ہے، اور ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں وہ وہاں کے لوگوں سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کہاں کے لوگ کس طرح سے عمل کرتے ہیں، اور اس لیے اگر ہم اپنے ماحول میں اختلاف نہیں بھی دیکھتے ہیں ایک ہی طرح سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن جب ہم سفر کرتے ہیں دوسری جگہ دیکھتے ہیں، یا سفر نہیں بھی کرتے ہیں دوسرے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوتا ہے،
تو ایک طرح کا انتشار ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ دیکھیے اگر ہم غور کریں تو اختلاف انسان کی فطرت ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے ان یأخذ کل واحد طریقا غیر طریق الآخر فی حالہ او قولہ۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو طریقہ اختیار کرے، دوسرا شخص دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ ہم یہاں سے مسجد سے نکلیں، دو لوگ ہوں، دونوں کو سکندرآباد جانا ہو، کچھ لوگ رائٹ سائڈ سے نکلیں، کچھ لوگ لیفٹ سائڈ سے نکلیں، دونوں سکندرآباد پہنچ جائیں گے۔ دونوں کی اگر گنجائش ہے، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے اس بات پر اختلاف نہیں ہوگا، یا دونوں ایک دوسرے کو برا نہیں کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ ویسے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم جس راستے سے گئے تھے وہ زیادہ شارٹ تھا، زیادہ اچھا تھا، اس راستے سے جانا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا، اگر ادھر سے جاتے تو ٹریفک میں نہیں پھنستے۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے، لیکن کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہر ایک کو اختیار ہے، جدھر سے چاہے جائے، دونوں راستے صحیح ہیں۔ خدا نخواستہ یہ راستہ موت کی طرف لے جانے والا نہیں تھا، دونوں راستے منزل تک پہنچانے والے تھے۔ تو اگر دونوں راستے منزل تک پہنچانے والے ہوں اور اس میں اختلاف نہ ہو، من غیر تنازع او شقاق، آپس میں اختلاف نہ پیدا ہو، مخالفت نہ ہو، ایک دوسرے کی جھگڑا نہ ہو، تو دونوں طریقے صحیح ہوتے ہیں۔ مختلف زمانے میں اگر آپ اس کی مثالیں حضرت آدم علیہ السلام سے ڈھونڈیں، ہر زمانے میں اس کی مثال ملے گی، اور اپنی عام زندگی میں بھی، کہ کسی ایک مسئلے کو، کسی ایک ایشو کو سیٹل کرنے میں کتنا اختلاف ہوتا ہے۔ اسی مسجد میں اگر ہم بیٹھ کر ابھی کسی مسئلے پر غور کریں، ایک مسئلے میں 10 طرح کی رائے ہوگی، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ 6 لوگ اپنی رائے محفوظ رکھیں، 4 لوگ جو زیادہ اچھی رائے دے رہے ہیں، 4-5 لوگ کم سے کم وہ اپنی رائے پیش کریں، یا کم سے کم 10 لوگوں کی رائے میں سے ہم پہلے سے 4 یا 3 لیتے ہیں، پھر ان 3 پر غور کر کے پھر ان میں سے 2 اور پھر کسی ایک پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ معاملہ آسان ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید کی خود آیت ہے کہ سفر میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک سفر میں صحابہ تھے، بعض لوگوں نے روزے رکھے، بعض لوگوں نے روزے نہیں رکھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ لم يعب منا الصائم المفطر ولا المفطر الصائم، روزہ رکھنے والوں نے روزہ نہ رکھنے والوں کو برا نہیں کہا، عیب نہیں لگایا، اور رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ سفر اتنا مشکل نہیں تھا، ہماری طرح تمہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ کہہ سکتے تھے جب اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی تھی تو کیا ضرورت تھی اپنے کو مشکل میں ڈالنے کی۔ دونوں باتیں ہو سکتی تھی، لیکن کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، چونکہ دونوں کی اجازت تھی۔ اسی طرح سے جب غزوہ احزاب، غزوہ خندق ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب اپنے ہتھیار رکھ دیے جائیں۔ فرشتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں، آپ نے کیوں ہتھیار رکھ دیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تیزی سے بنو قریظہ کی طرف بڑھو، لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی بنی قریظہ سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے، بلکہ اس کا مفہوم دوسرا تھا کہ بنی قریظہ میں ہی جا کر نماز پڑھنا، عصر کی نماز تک پہنچ جانا ہے۔ بنی قریظہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کر آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز اس سے پہلے اگر پڑھی گئی تو درست نہیں ہے، بنی قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا عصر تک بنی قریظہ ہر حال میں پہنچ جانا۔ یہ مفہوم تھا آپ کے کہنے، لیکن راستے میں دیر ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، اب کیا کریں؟ صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے اعتبار سے دین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے تو عصر کی نماز وہاں پڑھتے، لیکن حضور کے مفہوم کو سمجھنے کے دونوں طریقے تھے۔ بعض صحابہ نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا ہے کہ بنی قریظہ میں ہی عصر کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے وقت ہو بھی جائے، وقت نکل بھی جائے، نماز قضا ہو جائے، تب بھی بنی قریظہ ہی جا کر نماز پڑھنی ہے، چونکہ نبی نے کہا۔ بعض لوگوں نے کہا نماز کے لیے وقت بہت اہم ہے، عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ عصر تک پہنچ جانا، لیکن عصر کا وقت اگر بیچ میں ہو گیا تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔
دونوں نے اپنے اپنے طریقے پر عمل کیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں، اور بتایا کہ ہم لوگوں نے عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے درمیان میں پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا، دونوں میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں قرار دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ ایک ایک کام کی تشریح میں حضرت ابن عباس کچھ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کچھ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر اگر آپ پڑھیں اور پڑھتے بھی ہوں گے، کتنے ایسے مسائل آپ کو ملیں گے کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول ہے، لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا قول کچھ اور ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قول کچھ اور ہے۔ کتنے مسائل میں، کتنی آیتوں میں آپ کو ایسا ملے گا، ایک دو نہیں ہے جن کو ذکر کیا جا سکے۔ یہ اختلاف اسی لیے ہوتا تھا کہ اس دلیل کے اندر دونوں باتوں کی گنجائش رہتی تھی، سمجھنے کی، دونوں باتیں سمجھی جا سکتی، اور جہاں پر دونوں باتیں نہیں سمجھی جا سکتی تھی، مثلا بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حکم فرمایا کہ یہ کرو، دوسری جگہ بعینی ہی اس کے برعکس حکم دیا کہ یہ مت کرو، بالکل واضح طور پہ۔ ایسی حدیثوں کے بارے میں محدثین نے جب اصول حدیث ترتیب دی اور حدیث کے اصول اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا، تو اس میں اس حدیث کو وہ کہتے ہیں حدیث مضطرب، کہ حدیث خود ایک حالت پر قائم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ان فی المال حقا سوى الزکات، مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی ایک حق ہے، اور حق کا مطلب ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، یہ مطلب ہو جاتا ہے حدیث کا۔ اور ایک حدیث میں لیس فی المال حق سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ مال میں کوئی حق ہے ہی نہیں، بالکل اس کے برعکس حدیث ہے۔ محدثین کہتے ہیں یہ حدیث مضطرب ہے، اس لیے دونوں حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے گا، کسی حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیا جائے گا اس پر ثواب ملے گا۔ کوئی شخص اپنے اوپر زکوٰۃ کی طرح ہر مال میں کچھ نہ کچھ فرض کر کے دیتا رہے، یہ اس کی طرف سے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کو واجب نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے جو زمین کی پیداوار میں ہے 10واں حصہ، لیکن اس کے علاوہ ہم فرض نہیں کر سکتے، چونکہ ایک حدیث میں حکم ہے، دوسری حدیث اس کے بالکل برخلاف ہے۔ نبی کی بات میں یہ اختلاف نہیں ہو سکتا، سند کے اعتبار سے بالکل حدیث صحیح ہے، اس کے باوجود کسی راوی سے کہیں بھول ہو رہی ہے، اس لیے دونوں روایتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بہت سی ایسی روایتیں ہوتی ہیں جس میں ایک حکم دیا جاتا ہے، دوسرے حکم میں دونوں باتوں کا احتمال ہوتا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس کے برعکس بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور دونوں پر لوگ عمل کیا کرتے ہیں۔ اس کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں بھی بہت ہے، اور اس کے بعد کی زندگی میں، مثلا تابعین کی زندگی میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ لوگ بعض ان میں تابعین ہیں، بعض تبع تابعین ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، اسی طرح 2-3 اور صحابہ سے ملاقات کی ہے، اس لیے وہ تابعی ہیں اور بہت عظیم درجے کے تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری کی ہے، یعنی ہجرت کا جو ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے جب 80 سال ہو گئے تب آپ کی پیدائش ہوئی۔ صحابہ کا دور باقی تھا۔ 93 میں حضرت انس ابن مالک کا انتقال ہوا ہے، گویا 13 سال کی عمر جب ان کی تھی تو حضرت انس ابن مالک اس وقت حیات تھے، بالکل بچپن میں گویا ملاقات ہوئی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے سن 150 ہجری میں، اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ عجیب و غریب اللہ کا انتظام، ایک بڑے امام کا انتقال ہوا اور اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 150 میں ہی پیدائش ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی 204 ہجری میں ہوئی۔ اب یہ تو ہم نہیں کہتے کہ اسی سال پھر امام مالک کی پیدائش ہوئی، لیکن امام ابو حنیفہ کے بعد امام مالک ہیں۔ امام مالک کا جو مرتبہ ہے اور رتبہ ہے یا آپ کا جو مقام اور آپ کی عمر کے اعتبار سے بھی وہ امام ابو حنیفہ کے بعد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری کی ہے۔ 179 میں وفات ہوئی حضرت امام مالک کی، 204 ہجری میں امام شافعی کی، اور 241 ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔
یہ چاروں ائمہ زیادہ مشہور ہوئے. اس کے علاوہ حضرت سفیان ثوری، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اماموں کو شمار کرایا. ان چاروں کے علاوہ حضرت سفیان ثوری کو بھی، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں. حضرت سفیان ابن عیینہ بھی تھے. کوفے میں یعنی عراق میں جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، وہاں ابن شبرمہ بھی تھے، ابن ابی لیلہ بھی تھے. شام میں امام اوزاعی تھے، ادھر امام نخعی تھے. بے شمار اس وقت ائمہ تھے کہ جو حدیث کا درس دے رہے تھے، اور جب حدیث کا درس دیا جائے گا تو مسئلے پہ بحث ہونا لازمی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ترمذی مثلاً ایک کتاب ہے یا صحیح البخاری ہے، آپ حضور کی حدیث پڑھائیے، حدیث سے مسئلہ کیا نکل رہا ہے، فقہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے اور یہ اعتراض بھی کرتے ہیں. مثلا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، نیت نہیں تو عمل کا شمار نہیں. اب یہ حدیث جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے ذکر کی، یہ حدیث ہم نے ذکر کی، آپ نے سنی اور ترجمہ کر دیا، بس بات ختم. اب اس میں یہ نہیں ذکر کرنا ہے کہ نماز میں نیت کا کیا حکم ہے، زکوٰۃ میں نیت کا کیا حکم ہے. کوئی شخص کسی کو قرض دے دیتا ہے، بعد میں اسے جب زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس نے یہ خیال کیا کہ جس کو ہم نے قرض دیا تھا وہی زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس سے کہیں کہ 10,000 جو تمہیں قرض کے طور پر دیا تھا وہ تم میری طرف سے زکوٰۃ کے طور پر رکھ لو، تم کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ مسئلہ آئے گا کہ کیا یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو علماء کرام کی ہم تشریح دیکھیں گے اور فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی عمل سے پہلے نیت ضروری ہے، خاص طور سے فرائض سے. جس وقت آپ نے دیا تھا قرض کی نیت تھی، اور اب آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہو پائے گی. اس کا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، آپ اس سے کہیں کہ تم کہیں سے قرض لے کے مجھے دے دو، میں پھر سے تم کو واپس کر دوں گا، یا آپ اپنا 10,000 روپے اس کے ایک ہاتھ میں رکھ کر اور اس کے بعد اس سے واپس لے لیں، پھر کچھ بھی کریں، لیکن زکوٰۃ سے پہلے یا کسی بھی عمل سے پہلے نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال شروع ہوتا ہے نیت سے، اگر نیت پہلے نہیں کی گئی تو اس کا اعتبار نہیں. اب 200-300 ایسے مسائل ہیں جو صرف اس حدیث سے نکلتے ہیں. ہم ترجمے سے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں، تھوڑی بہت تشریح جانتے ہوں گے، لیکن اتنے مسئلے اس حدیث سے پیدا ہوتے ہیں ہمارا ذہن بھی ادھر نہیں جا سکتا. یہ حضرات جو ائمہ مجتہدین تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ایک ایسے وقت میں انہوں نے یہ کام کیا کہ اگر انہوں نے یہ کام اس وقت نہ کیا ہوتا تو آج ہم کو آپ کو کرنا پڑتا اور ہم نہیں کر پاتے. طے تھا کہ ہم نہیں کر پاتے. امام سید شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہم لوگوں سے خطاب کرتے تھے، بڑے بڑے مدرسوں کے فارغین سے اور علماء سے، تو فرماتے تھے کہ اس وقت لوگوں کو مسائل میں مت الجھاؤ. یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ، امام شافعی کا مسئلہ، مسائل لوگوں کو عقیدے پر ابھارو، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ سکھاؤ، دعوت دو. اور بڑے جوش میں یہ فرماتے تھے اگر اس وقت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ اگر عراق میں ہوتے، امام مالک مدینے میں ہوتے، امام شافعی مصر یا بغداد میں ہوتے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حجاز میں ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی کتابیں بند کر دیتے اور اس وقت کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہتے یہ وقت یہ نہیں ہے کہ حدیثوں سے مسئلے نکالے جائیں، لوگ اپنے اپنے طور پہ سمجھ لیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، اتنے چیلنجز ہیں اس وقت، ان کا جواب دینا ہے. دشمنوں کے حملے، طرح طرح کا شک پیدا کرنے کی کوشش، اور اسلام میں خود عقیدے کے اندر بنیادی خرابی پیدا کرنے کی کوشش، اللہ کے سلسلے میں بدگمانی، رسول کے سلسلے میں بدگمانی. ہمارا پورا مقابلہ باہر کے دشمنوں سے، اور ہم نے اپنے لوگوں کو دشمن سمجھ لیا. وہ فرمایا کرتے تھے اس وقت اگر وہ ائمہ بھی ہوتے تو تھوڑی دیر کے لیے فقہ کی تدوین اور ترتیب روک دیتے، فقہ کو جو ترتیب دے رہے تھے، مسائل کو ترتیب دے رہے تھے وہ روک دیتے اور یہ کام کرتے. لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت ایک سکون کا مرحلہ تھا ایک اعتبار سے اس زمانے کے مقابلے میں، حالانکہ فتنے اس وقت بھی بہت سارے تھے، لیکن اس وقت ان لوگوں نے غور و فکر کیا ایک ایک مسئلے پر، ایک ایک حدیث پر. اور غور کرنے کی چیز یہ ہے، اس سے جڑے ہوئے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو اس وقت ذکر کیا جا سکتا ہے. کس طرح سے مسئلے کو مستنبط کیا جاتا ہے، کس طرح سے قرآن کی کسی آیت سے کسی مسئلے کو سمجھا جاتا ہے، حدیث سے کسی مسئلے کو سمجھا جاتا ہے.
قرآن میں یا حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو کیا کیا جاتا ہے، اور پھر اگر پرانے جو گزرے ہوئے علماء ہیں یا اس زمانے کے جو سارے مجتہد علماء ہیں جو قرآن حدیث میں غور کر کے کسی مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہے اس سلسلے میں، کوئی رائے نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں ہے، کوئی حدیث رسول بھی نہیں مل رہی ہے، اور علماء کا اجماع بھی نہیں ہے، اجماع کے معنی ہوتے سب کا اتفاق بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے طور پہ اگر ہم کو غور کرنا ہے تو کس طرح سے اس پر غور کریں گے؟ یہ ساری باتیں آسان نہیں تھیں اور ہمیں سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی، بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے سلسلہ وار تعلیم حاصل کرنا ضروری، اس لیے ہم اس مسئلے کو نہیں چھڑتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ یہ زیادہ سننا بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے، اور ہم یہ اس میں کوئی کسی قسم کے حجاب کی بات نہیں، ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے بتا بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ گہرائی کی بات۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو طریقے اس وقت چل رہے ہیں، کچھ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں، کچھ لوگ امام مالک کی، کچھ امام شافعی کی، کچھ امام احمد بن حنبل کی، اور وہ اس لیے کہ انہی چاروں کی جو فقہ ہے، ان کے جو مسائل ہیں، کوڈیفیکیشن کی انہوں نے مسئلے لکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر وار مسئلہ نہیں لکھا ہے، مثلا وضو، باب الوضو، وضو میں مسئلہ نمبر 1 یہ ہے، مسئلہ نمبر 2 یہ ہے، مسئلہ نمبر 3 یہ ہے۔ امام مسلم نے یہ کام نہیں کیا، ان کو جو حدیثیں ملیں جو ان کے حافظے میں تھیں انہوں نے ذکر کر دی۔ ہر میدان کے لوگوں نے الگ الگ کام کیا، فقہ کے میدان کے لوگ الگ تھے، حدیث کے میدان کے لوگ الگ تھے، کچھ لوگ حدیثیں یاد کرتے تھے، جمع کرتے تھے، اسے لکھ دیتے تھے، کچھ لوگ ان حدیثوں سے استنباط کیا کرتے تھے، اور اس زمانے سے کر رہے ہیں جس وقت یہ ساری کتابیں نہیں تھیں۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی حدیث بخاری میں نہیں مل رہی ہے، تو کیا امام ابو حنیفہ امام بخاری کے بعد آئے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری سے استفادہ کیوں نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 کی ہے، اور امام ابو حنیفہ کا انتقال 150 میں ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ حوالہ تو نہیں دیں گے اپنی کتابوں میں کہ بخاری کے فلاں باب میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا، اس کی حدیث کیسے دیں جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت، لیکن حدیثیں موجود تھیں، جو حدیثیں بھی ان کو ملی تھیں ان کی روشنی میں انہوں نے غور کیا تھا۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو وہ حدیثیں جو امام بخاری کے پاس ہیں اس سے ملتی جلتی حدیثیں دوسری سند سے دوسری کتابوں میں موجود تھیں، اس وقت تو ساری کتابیں لکھی نہیں گئی، دوسرے لوگوں کے پاس تھیں۔ مثلا خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے مسند الامام ابی حنیفہ، اور شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ سب سے پہلے یہ کتاب حیدرآباد میں چھپی ہی نہیں تھی اس سے پہلے، دائرۃ المعارف۔ دائرۃ المعارف سے ہمارے کتنے نوجوان ہوں گے جو واقف نہیں ہوں گے، لیکن پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور خاص طور سے علماء آج بھی اور ایک قدیم زمانے سے، کہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن، اگر ان کو پورا بتایا جائے حیدرآباد الدکن تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ ہندوستان والا حیدرآباد، ورنہ وہ پھر سندھ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کئی علماء سے ملاقات بھی ہوئی، عرب علماء سے، اور حیدرآباد کا ذکر آیا تو وہ بولتے ہیں دائرۃ المعارف حیدرآباد الدکن، وہ فوراً یہ پوچھتے ہیں حیدرآباد دائرۃ المعارف کے لیے مشہور تھا، چار مینار کے لیے نہیں تھا، لیکن ہم چار مینار کو جانتے ہیں، دائرۃ المعارف کو نہیں جانتے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس وقت بھی جو جامعہ عثمانیہ کے قریب ہے وہاں جا کر آپ دیکھیں اور علماء نے کیا قربانیاں دیں، اور اس وقت بھی الحمدللہ تحقیق کے بہت سارے کام وہاں ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ اتنی ترقی نہیں ہے، تیزی سے جو ترقی ہوئی دنیا میں پرنٹنگ کے کاموں میں، اور اس میں دائرۃ المعارف میں وہ ترقی نہیں ہو سکی چونکہ اس کو سپورٹ نہیں ملا، تو آج بھی وہاں جو پروسیس ہے کام کا وہ بہت سلو ہے، اتنی جتنے دنوں میں وہ تحقیق کریں گے وہ چند مہینوں میں کتاب عالم عرب سے بیروت سے چھپ کے بھی آ جاتی ہے۔ لیکن جس وقت انہوں نے کام کیا، مثلا نظم الدرر ایک کتاب ہے تفسیر میں البقائی کی، سب سے پہلے حیدرآباد میں چھپی، سیر الاوزاعی سب سے پہلے حیدرآباد میں چھپی، اختلاف ابی حنیفہ و ابی لیلہ سب سے پہلے یہاں چھپی، لکھی گئی کتاب کوفہ میں چھپی نہیں تھی، وہ مخطوطہ تھا، مینوسکرپٹس میں تھی کتابیں، اس کو سب سے پہلے حیدرآباد میں چھاپا گیا۔ علم کی کتنی قدر تھی، اور اب علم کی قدر نہیں رہی، اس لیے ہم اپنے شہر میں جو کام ہوا اس سے بھی واقف نہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اپنے زمانے میں جو کام کیے تھے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ کیسے کیسے انہوں نے استنباط کیا اور مسائل کو نکالا، لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپس میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا۔ صرف ان چاروں اماموں کی بات نہیں کر رہا، اس کے بعد جو ان کے شاگرد ہوئے اور اس کے شاگرد کے شاگرد اور اب تک قریب کے زمانے میں اور اس دور کے بھی جو حقیقی معنی میں جو علماء ہیں، علم والے لوگ، ان کے درمیان جو آپس میں احترام کا معاملہ ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ان چاروں اماموں کے شاگرد زیادہ ہوئے، ان کی کتابیں زیادہ لکھی گئیں۔ مثلا آپ کو مثال کے طور پہ میں بتاؤں، امام ابو حنیفہ حنفی مسلک پہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں بہشتی زیور اس کی آخری کتاب ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اردو میں، دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حنفی مسلک کی اگر کوئی ترجمان ہے، کوئی کتاب کوئی پریزنٹ کرتی ہے حنفی مسلک کو، تو یہ کتاب ہے بہشتی زیور۔ یہ ہمارے علم کا قصور ہے، حنفی مسلک کا قصور نہیں ہے۔ اس مسلک میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ 10 20 والیوم میں کتابیں موجود ہیں ہماری لائبریری میں۔ ہم عربی زبان سے واقف نہیں، اس لیے نہیں جانتے۔ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، رد المحتار علی الدر المختار، البحر الرائق، اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں، ہم ان سب کا ذکر نہیں کرتے۔ شافعی مسلک میں آپ جائیں، المجموع علی المہذب، المہذب ابو اسحاق شیرازی نے لکھی، اس کی تفصیل لکھی، 22 والیوم میں ابھی چھپی ہوئی ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی کتاب ریاض الصالحین ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے فقہ شافعی پہ، شافعی مسلک پہ انہوں نے 22-23 والیوم میں کتاب لکھی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے علاوہ فقہ پہ اور بہت ساری کتابیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المدونہ ہے، اس کے علاوہ اقرب المسالک الی مذہب مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ المغنی، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو مختلف مسالک پہ ہیں، اور جو علماء صحیح معنی میں ریسرچ کا کام کر رہے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، مسائل کو دیکھتے ہیں، وہ کسی ایک کتاب سے نہیں کرتے ہیں۔ مثلا کوئی حنفی ہے، اگر وہ صرف بدائع الصنائع پڑھ رہا ہے جو اس کے مسلک کے تھرو لکھی ہوئی پوری کتاب ہے، اس میں اسی طرح سے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، تو اسے اگر اس نے المغنی نہیں دیکھی تو وہ مسئلے کی صحیح حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اب الحمدللہ وزارت الاوقاف الکویتیہ، جو اوقاف کی منسٹری ہے وہاں کویت میں، اس نے ایک کتاب چھاپ دی ہے، وہ 50 والیوم میں، الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ۔ کویت کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس نے یہ کام کیا۔ اس میں کچھ نہیں 100 سے زائد علماء تھے جنہوں نے اس کام کو کیا ہے۔ اس میں وہ انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کا، الفابیٹیکلی الف بائی ترتیب سے، اس میں مثلا آپ الف سے جائیں گے تو شروع سے ہی ایک مسئلے کی ہیڈنگ قائم کی گئی، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے، امام مالک کا مسئلہ کیا ہے، امام شافعی کا کیا ہے، امام احمد بن حنبل کا کیا ہے، ترتیب سے اس کو ذکر کیا۔ اور 47 والیوم میں یہ کتاب پوری مکمل ہوئی، بعض لوگ کہتے 45 میں، لیکن 47 میں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ وہبہ زحیلی شام کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے 12-13 والیوم میں کتاب لکھی الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔ اس سے پہلے الجزیری نے لکھی الفقہ علی المذاہب الاربع، یعنی ایک ہی کتاب میں، ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب میں آپ کو چاروں فقہ مل جائے گی۔ مثلا نماز میں تحریمہ باندھتے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک لے جائیں گے، اب چاروں اماموں کا مسلک اور چاروں کی دلیل، اور چاروں نے ایک دوسری دلیل کا جواب کیا دیا، وہ ساری چیزیں ایک جگہ، بہت آسان کر دیا گیا۔ وہ کتنوں کے انگریزی زبان میں ترجمہ بھی ہوگا۔ ہندوستان میں بھی الحمدللہ اس پہ بہت کام ہوئے، اردو زبان میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے خود قاموس الفقہ لکھی ہے 5 والیوم میں، جس میں تقریباً چاروں مسالک کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی ویسے ہی ایک انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کا اردو زبان میں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان چاروں ائمہ کے کاموں کو، ان کے شاگردوں کو پھیلا دیا، اس لیے کہ بالکل وضو اور طہارت کے مسئلے سے لے کر بڑے بڑے مسئلے تک، حکومت کیسے کرنی ہے، ریلیشن شپ کیسی ہوں گی ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان، جس کو سیر اور مغازی کے عنوان سے جانتے ہیں، جنگ اور جہاد میں آپس میں ایک دوسرے سے کیسے تعلقات ہوں گے، جو کورٹ اور اسلامی شریعت اور عدالت سے جڑے ہوئے مسائل ہیں اس کے کیا ہوں گے، چاروں یہ ساری چیزیں ان چاروں اماموں کی کتابوں میں پورے طور پہ ان سے بحث کی گئی اور ان کو لکھا گیا۔ دوسرے ائمہ کے جو مسائل تھوڑے بہت جمع بھی کیے گئے،
وہ شریعت کے تمام احکام کو جامع نہیں تھے، کسی کی کتاب صرف نماز پہ تھی، کسی کی صرف زکوٰۃ پہ تھی، اس لیے وہ زیادہ نہیں پھیل سکی اور اس کے زیادہ ماننے والے نہیں ہو سکے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں فرمایا گیا ہو کہ تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، امام مالک کی کرو، امام شافعی کی کرو، جبکہ ایک زمانہ تھا جب تعصب تھا لوگوں کے اندر حنفی شافعی کا، اور لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے، کہ ایسا بھی زمانہ گزرا ہے۔ تو اس وقت لوگ حدیثیں گڑھنے والے بھی تھے، یعنی ایسی حدیث گڑھتے تھے جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ تم اگر حدیث سیکھنا تو عراق کے لوگوں سے سیکھنا، اور پھر کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ حنفی مسلک کو اختیار کرنا۔ مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے سے حدیثیں گڑھتے تھے اور اس کو پھیلاتے تھے، لیکن کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میری تقلید اور مجھے ماننے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا مجھے ماننا واجب ہے، بلکہ ہمیشہ اس سے منع کیا کہ دیکھو اور بھی حدیثیں ہوں گی، دوسرے کو دیکھ لو، دوسرے نے جو استنباط کیا اس پر عمل کر لو، صرف میرے ہی طریقے پر چلنا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے جیسے دوری ہوتی گئی مہبت وحی سے، مکے اور مدینے سے جہاں وحی نازل ہوتی تھی، وہاں سے اسلام نکلا، دور دور تک پھیلا۔ پھر وہاں سے دور ہوتے ہوتے ایک ایسا زمانہ آیا جب دینی علم حاصل کرنے پر بحث کی جانے لگی کہ کتنا حاصل کرنا فرض ہے اور کتنا مستحب ہے، اور نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب ایک شخص جو کہ پوری 8 سال 10 سال عمر گزارتا ہے دینی تعلیم میں، اس کے باوجود اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں، جیسے اس زمانے کے زیادہ تر علماء سے، اور اس زمانے کے نہیں، آج سے تقریباً 600 سال سے پہلے ایک ایسا زمانہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رہی، کسی حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے خود سے مسئلے کو مستنبط کر لیں۔ تو لوگوں نے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہندوستان کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہندوستان میں حدیث کی حفاظت کرا دی۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو وہ کام لینا تھا، ان کے ذریعے سے لیا، اور ان کے پورے خاندان نے حدیث کی حفاظت کی الحمدللہ۔ اس وقت حدیث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ صرف مسئلے مسائل میں اور آپس کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے، رفع یدین پر مہینوں بحث چلتی تھی، نماز میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے، بیچ بیچ میں رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، آمین زور سے بولنا ہے کہ آہستہ بولنا ہے، مناظرہ ہوتا تھا، اس پہ جھگڑے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الحق بین بین، حق نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، حق بیچ بیچ میں ہے جس کو لوگ بھول چکے ہیں۔ اور پھر حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے مسلک کے سلسلے میں تعصب کرنا یہ گمراہی ہے، اور ہمیں دل کو بالکل وسیع رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَبَعْدَ الْمِئَتَيْنِ وَجَبَ التَّقَيُّدُ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ لِعَامِيٍّ۔ 2 صدی گزرنے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد سے جو علم میں انحطاط شروع ہوا، دھیرے دھیرے علم میں کمزوری آنی شروع ہوئی، لوگوں نے محنت کم کرنی شروع کر دی اور اجتہاد کی صلاحیت نہیں رہی۔ 200 سال کے بعد کسی ایک مذہب، کسی ایک متعین مسلک سے جڑ جانا ایک عام شخص کے لیے واجب ہو گیا۔ انہوں نے واجب لکھا۔ کیوں واجب لکھا؟ اس لیے کہ اگر واجب نہ لکھا جائے تو اس سے تلفیق پیدا ہو رہی تھی۔ تلفیق کا اور تقلید کا مطلب الگ الگ ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک امام کی اقتداء کرتے ہیں، مثلا آپ کے گھرانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل جاری ہے ایک زمانے سے، آپ کو معلوم ہوئی کہ ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ جس میں اس کے خلاف فرمایا گیا ہے اور وہ مسنون ہے، آپ نے اس پر بھی عمل کر لیا کبھی۔ لیکن تلفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ہی عمل کے اندر 2 اماموں کے مسئلے کو لیا گیا، صرف یہ بول کر کہ دونوں مسنون ہیں، دل میں کوئی اور بات تھی لیکن کہا گیا دونوں مسنون ہیں اور دونوں پہ عمل کر لیا گیا۔ سارے ائمہ، صرف حنفی مسلک میں نہیں، حنفی اور یہ چاروں ائمہ اور دوسرے محدثین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اسے تلفیق کہتے ہیں۔ تلفیق کے معنی ہوتے ہیں 2 چیزوں کو، کئی چیزوں کو ملا کر گڑمٹ کر دینا، ملا دینا بالکل۔ مثلا کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور وضو میں اس نے کیا کیا کہ ٹھیک وضو کرتا رہا، جب مسے کا وقت آیا تو اس نے مسا بالکل تھوڑے سے سر کا کیا، یوں 3 انگلیوں سے بس ایسے ذرا سا رکھ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ کیسے مسا کیا؟ اگر امام مالک کے قول کو دیکھو تو پورے سر کا مسا ضروری ہے،
اور اگر امام ابو حنیفہ کے قول کو دیکھو تو پھر کم سے کم 1/4 سر کے چوتھائی حصے کا مسح ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے سر کی جغرافی تو پوری ہم کو معلوم نہیں ہے، ایک اندازے سے ہم اتنے پر کر لیں کہ لگے کہ چوتھائی تک ہو گیا، اور مسنون یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، وہ کام کرنا چاہیے جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو۔ اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ امامت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، امام بننے کا، امامت میں بہت ساری دشواریاں بھی ہیں، اور ایک اور مسئلہ یہ کہ ایک عالم کا علم بہت حد تک رک جاتا ہے، چونکہ بہت زیادہ اس کو کام نہیں ہوتے ہیں، لوگ چھوٹے موٹے مسئلے اس سے صرف پوچھتے ہیں، تو زیادہ ریسرچ بھی نہیں کرتا، اپنے علم کو آگے نہیں بڑھاتا۔ لیکن امامت کا دینی اعتبار سے ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس میں ہر مسلک کے مطابق پوری نماز صحیح ہوتی ہے، چونکہ آپ پوری قرأت کر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرأت کی اور نہیں کی، جیسے مقتدی کے لیے مسئلہ ہے، کسی کے نزدیک نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے نزدیک کرنا ہے۔ تو ایک بہت بڑا اس سے معلوم ہو کہ بہت بڑے فائدے کی بات ہوتی ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جو سب کے نزدیک صحیح ہو۔ مثلا اگر آپ پورے سر کا مسح کر لیں تو امام مالک کے مطابق تو ضروری تھا وہ کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ نے بہت اچھا کام کیا، مسنون کام کیا۔ اگر آپ صرف چوتھائی سر کا کر لیتے تو آپ کا وضو ہو جاتا۔ اب کسی شخص نے تھوڑے سے سر کا مسح کیا اور اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا تو کہا تم کو امام شافعی کا مسلک نہیں معلوم ہے؟ امام شافعی کے نزدیک تھوڑے سے سر کا مسح کر لیا جائے، صرف چند انگلیاں رکھ لی جائیں سر پہ، مسح ہو جاتا ہے اور وضو اس کا ویلڈ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے کسی اپنی اہلیہ کو ہاتھ لگا دیا، وضو کرنے کے بعد عورت کو چھو لیا۔ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے پھر سے وضو نہیں کیا، عورت کو چھونے کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، امام مالک کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جہاں پر مسح میں آسانی تھی وہاں امام شافعی کا قول لیا، جہاں وضو ٹوٹ رہا تھا وہاں امام شافعی کو بھول گئے، وہاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا قول لے لیا۔ ایک مسئلے کے اندر 2 سے 3 اماموں کے قول پہ عمل کر لینا صرف اپنی آسانی کے لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ مثلا کوئی کسی کو 3 طلاق دے دے تو 3 طلاق 3 ہی شمار ہوتی ہے، چاروں اماموں کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک، بہت سے ائمہ کے نزدیک، بلکہ سمجھیے جمہور علماء کا قول ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کا قول ہے کہ 3 طلاق بھی 1 طلاق شمار ہوگی۔ کسی نے کسی کو 3 طلاق، اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو 1 طلاق شمار کریں گے اس کو، امام ابن تیمیہ کا قول ہے۔ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کہے کہ نہیں 3 دی تھی، ہم نے 3 شمار ہوگی، سب کا قول ہے 3 کو 3 شمار کرنا۔ اور اگر اپنی بہن کو طلاق ہو گئی مثلا، یا اپنے گھر میں کسی کو طلاق ہو گئی تو اس نے کہا کہ امام ابن تیمیہ کا قول یہ ہے کہ 3 کو 1 شمار کرو، اس لیے 1 ہی مان لیتے ہیں۔ یہ ہے جو آسان والا ہے اس پہ عمل کر لینا۔ مثلا ایک حق شفا ہوتا ہے، اور جو آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے شفا۔ شفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی گھر میں رہتے ہیں اور 2 لوگ اس گھر میں، 2 لوگوں کا شیئر ہے، ہم اپنا شیئر اگر بیچ رہے ہیں تو سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اپنے شریک سے پوچھ لیں کہ تمہیں لینا تو نہیں، اس کے بعد دوسرے سے بیچیں۔ اگر ہم نے دوسرے سے بیچ دیا تو ہمارے ساتھ والے کو کلیم کرنے کا حق ہے کہ میرا حق تھا، اور وہ حق اس کو شرعاً دلایا جائے گا۔ اسی طرح جو پڑوس میں رہتا ہو اس کے لیے بھی یہ حق ہے، اور اس میں بعض ڈیٹیلز ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنا گھر بیچ رہے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ پڑوسی شخص کو، جو پڑوسی ہو، پڑوسی کو شفا کا حق نہیں ہے، یعنی وہ مقدمہ دائر نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے بھی اس میں حق ملے۔ اگر گھر میں اس کا شیئر تھا تب تو حق ہے، لیکن پڑوسی کو یہ حق نہیں ملے گا۔ تو اگر اس نے خود اپنا گھر بیچا، پڑوسی نے کلیم کیا کہ میرا حق تھا، تو اس نے کہا کہ تم کو امام شافعی کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، یہ حق تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پڑوس میں گھر بکا تو اس نے کہا کہ مجھے حق تھا اور یہ گھر مجھے ملنا چاہیے تھا، چونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پڑوسی کو شفا کا حق ہے۔ یہ بہت سے ایسے مسئلے تھے کہ جس میں خود فائدہ ہو رہا ہے، لوگ اس مسئلے پہ عمل کر لیتے تھے۔ ایسے کسی ایک مسئلے پہ 2 قول پہ عمل کرنے کو تلفیق کہتے ہیں، اور کسی امام نے جائز قرار نہیں دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی اجازت دی کہ اگر تنگی پیدا ہو رہی ہو کسی بات میں، اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق، شریعت کا ایک اصول بنا دیا گیا
کہ جب کوئی معاملہ بہت تنگی میں پڑ جائے، مثلا کوئی نیا نیا اسلام لایا ہے ابھی اور آپ نے اس کو مان لیا کہ وہ حنفی ہے، یعنی اسلام لاتے ہی ہم نے مان لیا کہ وہ حنفی ہوگا، اس لیے اب اس کو جو بھی مسئلہ اس کے زندگی میں جتنی بھی تنگی آ جائے اس کو حنفی مسئلے کے تھرو اس کو بتا رہے ہیں مسئلہ، چاہے وہ پریشانی میں پڑا ہوا ہے۔ مثلا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ندوی کے فارغ تھے، وہ پاکستان میں تھے، اخیر زمانے میں ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے تھے پارٹیشن کے زمانے میں، تو وہاں ایک جوڑے نے اسلام قبول کیا، ان دونوں میں طلاق ہو گئی، مرد نے عورت کو 3 طلاق دے دی۔ بڑے بڑے علماء اس وقت پاکستان میں موجود تھے، مفتی شفیع صاحب، مولانا یوسف بن نوری اور بہت سے لوگ۔ عصر کے بعد یہ علماء جمع ہوتے تھے کسی جگہ پر، آپس میں بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، تو وہاں پر یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے ذکر کیا کہ علامہ ایک مسئلہ اس وقت آیا ہوا ہے، ایک نیا جوڑا ہے جس میں طلاق کا مسئلہ ہو گیا، 3 طلاق شوہر نے بیوی کو دے دی ہے، لیکن سارے علماء یہی کہہ رہے ہیں 3 طلاق 3 مانی جائے گی اور اب دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے، کیا مسئلہ ہوگا؟ مفتی شفیع صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ نہیں، 3 طلاق تو 3 طلاق، چاروں اماموں کا قول ہے، امام بخاری کا قول ہے، سب کا قول ہے۔ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے بھی یہی فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ علامہ سلیمان ندوی نے فرمایا کہ دیکھیے، اگر شریعت میں اس بات کی گنجائش کہیں سے بھی نکل رہی، کوئی دلیل بھی ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اجتہادی شان رکھتے تھے، اگرچہ وہ حنبلی مسلک سے ان کا تعلق تھا، لیکن ہم ان کو اپنے جیسا مقلد نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی حدیثیں تھیں اور اتنا بڑا علم تھا اور بہت سے مسائل میں ان کی اپنی رائے تھی، اگر ان کا بھی یہ قول ہے تو کم سے کم ایک نئے جوڑے کے لیے تو ان کا قول اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہی ان کو بھیج دیتے ہیں، آپ ان کے مسئلے کا حل نکال دیجئے، ہم تو اگر فتویٰ دیں ابھی اسی قول پہ اس کے خلاف جو ہم دیا کرتے ہیں، سارے مسلمان کہیں گے ہم کو بھی یہی فتویٰ دیجئے، تو اس لیے آپ چونکہ عام طور سے فتوے نہیں دیتے ہیں اور حدیث کا علم بھی علامہ کا بہت تھا، تو فرمایا کہ آپ ان کو فتویٰ دے دیجئے، اور انہوں نے اس کو فتویٰ دیا، اور مفتی شفیع صاحب اور یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے اس پر رضامندی کی اور کہا کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اور آپ نہیں ہوتے تو یہ مسئلہ بڑی مشکلات میں پڑا ہوا تھا۔ تو یہ تو شان تھا علماء کا، اس زمانے کے بھی مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہی پاکستان کے تھے، حدیث میں ان کا بھی بڑا مقام تھا، ہندوستان بھی تشریف لائے، ندوے میں بھی انہوں نے درس دیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حرم میں ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور امام وتر پڑھا رہا ہو، تو 2 سلام کے بعد ہم سلام پھیر کر کھڑے ہوں یا بغیر سلام پھیرے جیسے حنفی مسلک میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پوچھنے والا بھی حنفی ہے، بتانے والے بھی حنفی محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تم یہ سوچو کہ اگر امام احمد جن کے مسلک کے مطابق، امام شافعی جن کے مسلک کے مطابق وطر کی نماز حرم میں ہو رہی ہے، اگر وہ نماز پڑھا رہے ہوتے تو تم کیا کرتے؟ ان کی اقتدا کرتے یا اپنے طریقے سے عمل کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی اقتدا کرتے، اتنے بڑے بڑے امام ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہیں اگر ان کا مسلک ہے، ان کا اجتہاد ہے، تو تمہیں اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے، جس طریقے پر وطر پڑھی جا رہی ہے اس طریقے سے تم پڑھ لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وطر کے یہ سارے طریقے ذکر کر کے فرمایا ان کلا لواسع، ہر طریقے پہ وطر پڑھا جا سکتا ہے، اور بعض اماموں نے اس قول کو لیا، بعض اماموں نے اس قول کو لیا۔ تو شریعت کے یہ ایسے مسئلے تھے جس میں دونوں طرح کی گنجائش تھی۔ اختلاف وہ منع ہوتا ہے جو دین کا اختلاف ہو، دیانت کا اختلاف، دیانت کے معنی مذہب کے ہوتے ہیں، دین کے، کہ مثلا میرا مسئلہ، میں مسلمان ہوں، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، اب ہم اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے، بولیں کبھی کبھی آپ میرے اس پر عمل کر لیجئے، کبھی ہم آپ کے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، کبھی آپ ہمارے چرچ میں آ جائیں اور ہمارے طریقے پر عبادت کر لیں، کبھی ہم مسجد آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ہم دوسرا والا تو قبول کر لیں گے، پہلا والا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعوت بھی دی گئی تھی، تو آپ نے فرما دیا تھا لکم دینکم ولی دین، تم لوگوں سے ہم اس موضوع پہ بات ہی نہیں کر سکتے، تم جس کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو کرو، ہمارا رب ہے۔ اور آج جو سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، اس میں تلاوت ہوئی قیام میں، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا
کہ تم نہیں ڈرتے ہو میرے اللہ سے اور میں ڈروں تمہارے معبودان باطلہ سے، ایسے معبودوں سے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہے ہی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ اختلاف اگر مذہب کا ہے تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ کچھ دن ہم یہ کر لیں کچھ دن آپ وہ کر لیں۔ اختلاف اگر سب مسلمان ہیں لیکن اختلاف عقیدے کا ہے، اختلاف عقیدے کا ہو جائے، ایسا اختلاف جو مثلا کوئی یہ کہے کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور پوری امت کے لوگ کہیں گناہ کبیرہ کرنے سے بھی کوئی کافر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، جماعتیں پیدا ہوئیں، قدریہ تھے، جہمیہ تھے، معتزلہ تھے، خوارج تھے، مرجئہ تھے، عجیب عجیب لوگ تھے جو گزرے، اور اس زمانے میں بھی ہیں بہت سارے لوگ۔ اگر عقیدے کا اختلاف ہے اور اس مسئلے میں کوئی حل نہیں نکل سکتا ہے، اگرچہ اگر عقیدے کا مسئلہ ہے لیکن تعویل کر سکتے ہیں ہم، کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو بظاہر دیکھنے میں کفر اور شرک معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس سے پوچھا گیا تو اس کا انٹینشن ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر سے اس کو بچایا جا سکتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ دینے میں تو ہم احتیاط کریں گے لیکن اس کو دعوت دیں گے اور بتائیں گے کہ تم شرک کر رہے ہو اور اس کو واپس لائیں گے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شرکیہ عمل کر رہا ہے، بہت احتیاط۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ مشرک ہو گیا، چونکہ مشرک ہو گیا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمارے درمیان رہ نہیں سکتا، پھر تو وہ بالکل مرتد ہو گیا، نکل گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے عمل کو ہم 100 طریقوں سے دیکھیں، 99 طریقوں سے اس کا عمل کفر معلوم ہو رہا ہو اور ایک طریقے سے کفر نہیں لگ رہا ہو تو ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ دیکھیے دین میں داخل ہونا بہت آسان ہے، بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا داخل ہوگا۔ اس دین سے، یہ دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس سے آسانی سے کسی کو آپ نکال دیں، اس دین سے نکالنا بہت مشکل ہے، بہت احتیاط کے ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے امام مالک کو خط لکھا تھا، خبر بھیجوائی کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تکفیر کا سلسلہ ہے، ایک دوسرے کو فوراً کافر قرار دیتے ہیں، سوچ سمجھ کے لوگوں کو کافر قرار دیا جائے اور گنہگار مسلمانوں کو کافر نہ قرار دیا جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھا جو آپ کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ لیث ابن سعد مصری، وہ امام مالک کی شان کے تھے، مصر کے عالم، اور یہ اللہ کی عجیب و غریب حکمت ہے، لیث ابن سعد امام مالک سے علم میں بڑھے ہوئے تھے، لیکن لیث ابن سعد کا نام کوئی نہیں جانتا ہے، ان کے شاگرد نہیں ہوئے، ان کا علم اس طرح سے باقی نہیں رہا جیسے امام مالک کا رہا۔ لیکن آج جب ہم لوگ پڑھتے ہیں حدیثوں کو سمجھنے کے لیے، راویوں پر غور کرنے کے لیے، لیث ابن سعد نے کیا فرمایا، لیث ابن سعد کا کیا قول ہے، اتنا بڑا مقام تھا ان کا۔ لیث ابن سعد کو جب معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا تو وہ ہنس پڑے کہ واہ امام ابو حنیفہ کی ذکاوت اور ذہانت، وہ چاہتے تو لوگوں سے کہہ دیتے کہ کفر کے مسئلے میں آسانی پیدا کی جائے اور امام مالک پھر الگ فتویٰ دیتے، لیکن انہوں نے انداز دیکھیے، امام مالک سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے ہے، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا پھر اس کو چھپائیے مت، لوگوں کے درمیان پھیلائیے، کھل کر کہیے کہ آسانی سے لوگوں کو کافر نہ قرار دیا جائے۔ تو اگر امام ابو حنیفہ امام مالک کو خط لکھ دیتے، میں تم سے عمر میں 13 سال بڑا ہوں، میرے اتنے تلامذہ ہیں، دیکھو کسی کو بھی کافر آسانی سے قرار نہ دیا جائے، یہ میرا حکم ہے یا میری ترجیح ہے، اس لیے آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں آپ عراق میں کیجئے، آپ اجمی ہو گئے، میں مدینے میں رہتا ہوں اور یہ بلد رسول ہے، مدینۃ الرسول ہے، میں آپ کے قول پہ عمل نہیں کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، انہوں نے کہا میری بھی یہ رائے ہے، تو کہا پھر اس کو پھیلائیے۔ تو لیث ابن سعد ہنس پڑے کہ کیا طریقہ امام ابو حنیفہ کی کیسی ذہانت تھی۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تذکرۃ الحفاظ، اور بڑے بڑے علماء کا تذکرہ کیا، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے تذکرے میں لکھا کان من اذکیاء بنی آدم۔ امام ابو حنیفہ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، پوری تاریخ انسانیت میں آدم کی ساری اولاد کے ذہین ترین لوگوں میں تھے، بڑے بڑے ذہین لوگوں میں ان کا شمار کیا جا سکتا۔ تیسرا مسئلہ اختلاف کا ہوتا ہے فروع میں۔ عقیدہ کا مطلب ایمانیات، جن کا تعلق اللہ پر، رسول پر، اور جو بھی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان سے ہے، اور فروع کا مطلب ہوتا ہے عبادتیں، اعمال جو زندگی میں کیے جاتے ہیں، جو مکلف کو بتائے گئے تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہے، جو اعمال بتائے، اس میں ہمیشہ توسع رہا ہے، ہمیشہ کشادگی رہی ہے دلوں میں، عمل الگ الگ لوگوں نے کیا لیکن ایک دوسرے کو برداشت کیا۔ اب ہم ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں یہاں پر، ہمارے محترم المقام جناب مرزا یاور بیگ صاحب نے بھی ایک دن اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ واقعہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کا واقعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں تھے، عراق میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں تھے۔
اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، کچھ نہیں. اگر حج کا زمانہ نہیں ہوتا، حج کی عبادت نہ ہوتی، تو ان دونوں اماموں میں ملاقات بہت مشکل تھی. حج کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو وہاں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے ملے. چند موضوعات پہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے نکلے تو لیث ابن سعد، وہی جو مصری عالم، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی. وہ بات ہم ابھی ذکر کرتے ہیں. پہلے یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس کے بارے میں سوچنا کرنا کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا. فقہ تقدیری بولتے ہیں اس کو. جیسے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کبھی کبھی اور عجیب عجیب مسئلے پوچھتے ہیں جو شاید کبھی پیش نہ آ سکے. سمندر کے کنارے اگر بالکل ویرانے میں کوئی لاش ملے تو ہم اس شخص کو کافر مانیں گے یا مسلمان مانیں گے؟ نمبر ایک. اگر کافر مانے تو اس کو کہاں جلانے کا حکم ہوگا؟ ہم اس کو جلانے کے لیے غیر مسلموں کے حوالے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ مسلمان مانے تو کیسے مانیں گے؟ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر اس کو کفن دیں گے تو کیا دیں گے؟ پوری بات کی چیزیں. ہم نے پوچھا کہ پہلے یہ مسئلہ پیش آیا بھی ہے نہیں آیا؟ تو بولے نہیں، ایک صاحب بول رہے تھے اگر ایسا ہو تو کیا ہو. تو ہم نے کہا اس وقت اس سے بہت زیادہ اہم کام میں ہم مصروف ہیں، انشاءاللہ کبھی ایسا ہو تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. تو اگر کوئی شب قدر میں فون کر کے آپ سے یہ پوچھنے لگے ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہوئے، تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی کسی دن اور پوچھ لیجئے گا، بتائیں گے تفصیل سے جو اپنی ذاتی زندگی کے حالات ہیں. ابھی عبادت کرنے دیجیے، جو اہم بات ہے وہ کرتے. تو بعض لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں جو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ تقدیری، اگر بارش ہو جائے اس کے بعد آپ چھت درست کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تجربے سے معلوم ہوا کہ چھت میں کہیں پر خرابی ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ برسات آنے سے پہلے چھت ٹھیک کر لیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے پر عمل کرتے تھے کہ برسات آنے سے پہلے اپنی چھت کو ٹھیک کر لیا جائے. انہوں نے فقہ تقدیری پر عمل کیا. عصر کے بعد ان کے سارے شاگرد جمع ہوتے تھے اور وہ پوچھتے تھے لوگ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. اور امام مالک کے یہاں اگر ان کی مجلس میں کسی نے پوچھ لیا کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، وہ کہتے تھے چلے جاؤ عراق، کوفہ جاؤ، امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جاؤ، یہاں اس کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. جیسے امام مالک کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا امام آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں ایک انڈا گرا ہوا ملے، نہیں بلکہ ایک مرغی ملے مجھے، اور وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہو اور مرغی مردہ ہو اور یہ انڈا وہاں موجود ہو، کیا ہم اس انڈے کو کھا سکتے ہیں؟ یا مرغی کے پیٹ سے ہم بعد میں اس کے مرنے کے بعد اگر نکالیں تو اس انڈے کو کھا سکتے ہیں؟ پھر آگے اتنا ہی نہیں پوچھا پھر میں چلا وہاں سے انڈے کو لے کے. اب کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد وہ انڈا گر گیا، میرے پیر سے روندا گیا، اس سے بچے نکلے، اس بچے کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیوقوف، میری مجلس میں اس طرح کے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا. اگر اس طرح کا سوال کرنا ہے تو جاؤ عراق جاؤ، امام ابو حنیفہ کے پاس جواب ملتا ہے ان چیزوں. اسد ابن فرات تھے. اسد ابن فرات پہلے مالکی تھے، بعد میں وہ حنفی ہو گئے، چونکہ ان کی عادت تھی بہت سوال کرنے کی. ان کا گزر نہیں تھا امام مالک کی مجلس میں، جو ہوا ہے وہ پوچھو، جو نہیں ہوا ہے وہ مت پوچھو. حضور نے منع فرمایا زیادہ سوال کرنے سے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امام مالک سے ملاقات ہوئی، سب سے پہلے اسی موضوع پر بات ہوئی. امام مالک نے فرمایا یہ آپ کیا کرتے ہیں فقہ تقدیری، مسئلہ پیش نہیں آتا ہے اور آپ کہتے ہیں لو کان کذا فیکون کذا، یہ ہوگا تو اس کا یہ مسئلہ ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے بڑے تھے، 13 سال بڑے تھے، ان کے شاگرد بھی زیادہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے علم کا روب نہیں قائم کیا. بڑے ادب احترام کے ساتھ امام مالک سے کہا کہ امام مالک، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی مثالیں بھی تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی میرا مال مجھ سے چھین رہا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو روکو. اس نے فرمایا اگر زبردستی چھین کے لے جانا چاہتا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا پھر اس سے جنگ کرو، جہاد کرو. پھر اس نے پوچھا اگر میں مر جاؤں، وہ مجھ پر حملہ کر دے، وار کر دے اور میں مارا جاؤں،
تو کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تم شہید ہو جاؤ گے. من قتل دون مالہ فہو شہید. اپنا مال بچانے کے لیے بھی کوئی مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کیا اس کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کی زندگی میں یہ واقعہ تو نہیں پیش آیا تھا. حضور نے ان کو منع کیا کہ پھر سوال مت کرو اگر یہ واقعہ پیش نہیں آیا. وہ واقعہ پیش آ سکتا تھا، پرخطر راستے تھے اور ایسا پیش آ سکتا تھا، یہ حادثہ ہو سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا. ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں آنے والے مسائل پر غور کر کے پہلے سے مسائل لکھتے ہیں. پھر لیث ابن سعد کو جب معلوم ہوا تو لیث ابن سعد نے فرمایا کہ واہ، ایک امام نے مستقبل کے بارے میں سوچا، آگے آنے والے زمانے میں کوئی مسئلہ اگر پیش آ جائے تو اس کا کیا حل ہوگا، اور ایک امام نے مسئلے کے پیش آنے سے پہلے اپنے کو محفوظ رکھا، اپنی زبان کے کھولنے کو، اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. دونوں امام اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. کیا اس دین کی شان ہے اور کیا خوبصورتی ہے. وہاں جو دوسری گفتگو ہوئی تھی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے فرمایا کہ آپ کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل حجت ہے. یعنی جو بھی کام، اگر کسی مسئلے میں کوئی دلیل نہیں مل رہی ہو تو اگر مدینے میں رہنے والا شخص، مدینے میں رہنے والے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کام خود ایک دلیل بن جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عام لوگوں کا عمل دلیل کیسے بنے گا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مدینے میں 10,000 صحابہ تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے بھائی 10,000 صحابہ تو مدینے میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے اس سے پہلے حجۃ الوداع میں کتنے صحابہ تھے؟ ابو زرعہ رازی کے قول کے مطابق، اور سب سے صحیح قول وہی ہے، 1,14,000 تھے. 1,24,000 مشہور ہے لیکن وہ انبیاء کے بارے میں زیادہ صحیح ہے. صحابہ کے بارے میں 1,14,000. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صرف 10,000 مدینے میں تھے، باقی کہاں تھے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی بھی فضیلت آپ نے فرمایا. اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. آپ نے فرمایا کہ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح. ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت بتائی آپ نے. عالمہم، حضرت معاذ بن جبل کی فضیلت بتائی تو حضرت معاذ بن جبل مدینے میں ہیں یا وہ یمن چلے گئے. انس ابن مالک بصرہ چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ چلے آئے. حضرت ابو دردہ اور حضرت بلال وغیرہ شام چلے گئے. مصر کتنے صحابہ چلے آئے. تو مختلف جگہوں پر صحابہ پھیل گئے. ان کے عمل کا کیا ہوگا؟ ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہاں جن صحابہ نے عمل کیا صرف ان کے قول کو آپ لیتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بھی لکھی، الحجہ علی اہل المدینہ، مدینے والوں کے خلاف حجت، یعنی ایسی دلیلیں جمع کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف مدینے والوں کا قول دلیل نہیں بن سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ تو مدینے والوں کا قول دیکھ کر فتویٰ دے دیتے ہیں، میں ایک ایسی جگہ رہتا ہوں کہ اگر میں نے غور و خوض سے کام نہیں لیا، صرف حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر ہم نے فتویٰ دے دیا، تو کوفے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، وہاں کام نہیں چلے گا. آپ مدینے میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہے، یہاں کچھ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے، کچھ زیادہ مسائل پیش نہیں آتے. ہم جہاں رہتے ہیں وہاں سے لوگ لمبے لمبے سفر پر نکل کر جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، سفر کے لیے، تجارت کے سفر کے لیے جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی بیوی اگر گھر میں موجود ہو اور ایک زمانے تک غائب رہے شوہر، بہت دنوں کے بعد آئے، بیوی کو اب یہ یقین ہو چلے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں آئیں گے. بیوی دوسری شادی کر لے، پھر معلوم ہوا کہ پہلے والے شوہر صاحب چلے آ رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہوگا؟ کیا ایک بیوی کے 2 شوہر رہیں گے؟ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو میرے سامنے نہیں آیا. کہا میرے سامنے اس طرح کے مسئلے پیش آتے ہیں، اگر میں پہلے سے تیار نہ رکھوں، غور و فکر نہ کرتا رہوں، بر وقت ہم کیسے مسئلے کا حل پیش کر سکتے ہیں؟ جب آپ وحی کی جگہ سے دین دور چلا گیا، وہاں سوچنے کے، سمجھنے کے، عمل میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اس کے مسئلے بتانے پڑتے ہیں. وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا تھا. اس زمانے میں
بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ اماموں کا قول غلط ہے اور جو بخاری میں مسلم میں وہ ہمارے لیے کافی ہے، جیسے کہ یہ چاروں ائمہ بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں آئی ہیں ان پر عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے اگر ہم پوچھیں کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر براہ راست لین دین کرنے کا کیا مسئلہ ہے، بخاری میں کوئی حدیث دکھائیے۔ پلاسٹک سرجری کا کیا حکم ہے، آپ بخاری میں حدیث دکھائیے۔ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، بخاری سے حدیث دکھائیے۔ وہ کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے، کسی نہ کسی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ائمہ یہی کام کرتے تھے جس پر وہ اتنے بدنام ہیں اس زمانے میں، اور لوگ منبر سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو گمراہ کیا، امام شافعی نے گمراہ کیا۔ ہمارے استاذ مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ نے ایک تقریر فرمائی تھی بنگلور میں، بہت عجیب و غریب تقریر ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے وہاں رائے بریلی میں ایک بڑے اہل حدیث سلفی عالم تھے، لیکن بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے تھے۔ میں نے ان سے جا کر ذکر کیا کہ یہاں سلفی حضرات برسر منبر ائمہ کو غلط سلط ان کو غلط کہتے ہیں، ان کو گمراہ ٹھہراتے ہیں، کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم خوارج ھذہ الامہ، جو لوگ ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گمراہ ٹھہراتے ہیں، ان کو ہدایت پہ نہیں کہتے ہیں، وہ لوگ اس امت کے خوارج ہیں۔ جیسے خوارج تھے ایک زمانے میں جو ساری امت نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، گمراہ فرقہ تھا، ویسے لوگ ہیں یہ۔ خود انہوں نے کہا جو سلفی تھے، اہل حدیث تھے، خود تقلید نہیں کرتے تھے، ان کے دل میں وسعت تھی، وہ ائمہ کا مقام جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ تقلید کی حافظ ابن حجر نے، تقلید کی امام نووی نے، تقلید کی امام ذہبی نے، تقلید کی امام ابن تیمیہ نے، امام ابن قیم نے، ابن دقیق العید نے، عز الدین بن عبد السلام نے۔ علماء کی ایک بڑی فہرست ہے جن کی تشریح سیکھ کر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور ہم آپ سے ذکر کریں کہ یہ جو ہمارے سلفی بھائی ہیں، ہم ان کو غلط نہیں کہتے ہیں کہ آپ تقلید کیوں نہیں کر رہے ہیں، جبکہ بہت سے ائمہ تو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، بہت سے لوگ اس زمانے کے علماء کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور ہم ان کو گمراہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈائریکٹ حدیث پر عمل کر رہے ہیں عمل کیجیے، لیکن ہمیں یہ بتائیے ہمارے کتنے سلفی بھائی ایسے ہیں کہ جو خود سے بخاری سے حدیث دیکھ کر عمل کرتے ہیں، مسلم سے حدیث دیکھ کر عمل کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں، مسئلے کو نکالتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ وہ اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں تو اپنے محلے کے مسجد کے امام کی تقلید کرتے ہیں، تقلید کسی نہ کسی کی کرتے ہیں۔ وہ اگر امام شافعی کی تقلید نہیں کرتے ہیں تو وہ عبداللہ ابن عثیمین کی تقلید کرتے ہیں اور ابن جبرین کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے سلفی علماء تھے، اور حرم کے مفتی کیا نام تھا، نابینا تھے بہت بڑے، شیخ بن باز رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کسی نہ کسی کی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا ہے شریعت کے مسائل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید کرنا غلط ہے، اور اس زمانے کے علماء کی تقلید وہ خود کرتے ہیں۔ اور یہ جن علماء کا ہم نام لے رہے ہیں، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ جبرین، شیخ سلمان عودہ، اس زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی تحریریں پڑھیے آپ، انگریزی میں بھی بہت سے ترجمے، اتنا وسیع دل ہے، حالانکہ وہ سلفی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ ان ائمہ کی کیا شان ہے اور ان کا کیا مقام ہے، زبان نہیں کھول سکتے ہیں۔ وہ لوگ جاہل ہیں، وہ دین کا علم نہیں رکھتے ہیں جو زبان کھولتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دوسری گفتگو یہ کی، وقت زیادہ اور انشاءاللہ ہم جلدی ختم کرتے ہیں۔ تیسرے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کسی حدیث سے کئی مسئلے کیوں نکالتے ہیں؟ حدیث کے ظاہر سے جو بات نکل رہی ہے بس کسی ایک مسئلے کو لے لیا جائے، بہت گہرائی میں جا کر اور پھر اس سے دور سے کوئی بات نکالنا، اب اس کی بہت ساری مثالیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں زیادہ گہرائی میں جا کر مسئلے کو نہیں نکالتا اور آپ بہت سی جہتوں سے اس پر غور کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک حدیث سے کئی باتیں معلوم ہو رہی ہوں اور ہمیں عمل میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اذا ضاق الامر اتسع، جب معاملہ بہت تنگ ہو جائے، کسی شخص کی زندگی بہت تنگی میں آ جائے، تو پھر اسے وہ حکم دیا جائے گا جس میں اس کی زندگی میں کشادگی پیدا ہو، آرام پیدا ہو۔ وَإِذَا اتسع الامر، جب معاملے میں اباحیت آ گئی، کھلے عام جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، ضاق، تو پھر اس میں ذرا سی رسی کسی جائے گی کہ نہیں اتنا عام نہیں ہے یہ حکم، ذرا اس کے اندر کچھ حدود و قیود ہیں۔
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا۔ لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں کا عمل درست ہے۔ اور ایک صاحب نے اسی زمانے کے ایک بڑے عالم میں بڑی اچھی مثال دی ہے کہ آپ اگر یہ اس وقت جو اسٹینڈ ہے یہ یوں کھڑا ہوا ہے، اگر اس کو سلا دیا جائے، یہ 2 قلم لے کر ہم یوں رکھ دیں تو اردو میں جیسے 8 لکھا جاتا ہے، اگر اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو وہ 8 نظر آئے گا اگر قلم کو ایسے رکھ دیا جائے، اور ہم ادھر سے دیکھیں گے تو وہ عربی کا 7 نظر آتا ہے۔ عربی میں 7 اس طرح سے لکھتے ہیں اور عربی میں 8 ایسے لکھتے ہیں۔ ہم اگر صرف ادھر سے دیکھتے رہیں اور آپ صرف ادھر سے دیکھتے رہیں، آپ کہیں گے یہ 8 ہے، ہم کہیں گے یہ 7 ہے، اور اسی پہ جھگڑتے رہیں گے۔ ہم کبھی ادھر سے جا کر دیکھیں، آپ کبھی ادھر سے آ کر دیکھیں تو لگے گا نہیں یہ تو 7 بھی ہے، یہ 8 بھی ہے۔ حقیقت میں شریعت کے مسائل اسی طرح حل کیے جاتے ہیں، اور دونوں کی گنجائش ہوتی ہے، مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہاتھی میں سب سے اہم چیز کیا ہے، ایک کوئی چیز بتائیے جو سب سے اہم ہے، ایک صاحب کہیں گے سونڈ سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے اہم ہے، کوئی کہے گا پیر اس کا پورا دیکھیے کتنا بڑا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہاتھی کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تیسرے کہیں گے اس کی جو باڈی ہے وہ ہے سب سے اہم، اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ نہیں۔ چوتھے کہیں ارے اس کے دانت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ 4 لوگ 4 طرح سے اپنی رائے دیں گے اور چاروں کی گنجائش ہے، چاروں کو ہمیں صحیح قرار دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے ان اختلافات کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ بہت بڑے ایک امام نے لکھا، اور امام ابو حنیفہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں فتاوی ابن تیمیہ نے اس کو نقل بھی کیا، اجماعہم حجۃ قاطعہ واختلافہم رحمۃ واسعہ۔ اگر علماء کسی بات پر سب کے سب جمع ہیں، سب متفق ہیں، حجۃ قاطعہ، پھر تو وہ ایسی بات ہے کہ وہ قاطع حجت ہے، بالکل ایسی بات ہے کہ اس سے آپ انحراف نہیں، وہ شریعت کی ایک دلیل بن جاتی ہے، اس کو ٹھکرا نہیں سکتے ہیں۔ پھر واختلافہم رحمۃ واسعہ، اور اگر ان کا اختلاف ہے آپس میں تو اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے جس میں دونوں عمل کی گنجائش ہے، آپ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا ایما اعلم مالک او ابو حنیفہ؟ امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی امام محمد سے پوچھ رہے ہیں کہ دونوں میں بڑے کون ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا بماذا، کس چیز میں؟ تو انہوں نے کہا، امام شافعی نے بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سلسلے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب پر غور کرنے کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ سنت رسول کے سلسلے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو حنیفہ اعلم بالمعانی ومالک اہدی للالفاظ۔ امام ابو حنیفہ حدیث رسول کے معانی کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، امام مالک کو الفاظ زیادہ یاد ہیں۔ دونوں کی الگ الگ خوبی، حالانکہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں لیکن ان کی کیا خوبی ہے اس پر بھی نظر رکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ کل جناب یاور بیگ صاحب نے ذکر کیا کہ جب امام مالک سے ان کی والدہ نے ان کو بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا، اذهب الى ربیعہ فتعلم من ادبه قبل علمه۔ اصل یہ ادب ہے کہ جب تم ان کے مجلس میں جاؤ پہلے ان کا ادب سیکھنا، علم بعد میں سیکھنا۔ ہم آج کل صرف علم حاصل کرتے ہیں، وہ علم بھی نہیں، معلومات ہے، ایک دھماکہ ہے معلومات کا، ایکسپلوشن آف نالج انٹرنیٹ پہ، ہر منٹ پہ نہ جانے کیا کیا ڈالا جا رہا ہے اس پہ، اور ایک حدیث کی تخریج دیکھیے تو پورا انبار ہے، آپ کو سمجھ اتنا مشکل ہو جاتا ہے انٹرنیٹ پہ کس چیز کو لیں کس چیز کو چھوڑیں، کون سی چیز اوتھینٹک ہے نہیں ہے، کیا لینا ہے کیا، پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ وہ معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ علم ایک نور ہے جو ترتیب سے جب حاصل کیا جاتا ہے تو دلوں میں بیٹھتا ہے اور وہ سکھاتا ہے کہ کیا حق ہے کیا غلط ہے۔ اسی طرح سے الرد علی سیر الاوزاعی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرد علی سیر الاوزاعی، بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور یہیں حیدرآباد میں چھپی وہ بھی۔ سیر کا جو باب ہوتا تھا جس میں اسلامی حکومت کے فلسفے بتائے جاتے تھے، اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جنگوں کے کیا احکام ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو شام میں تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ سیر کے جو احکام ذکر کیے ہیں اس میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے اس کے خلاف ایک کتاب لکھ دی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی نے جو کتاب لکھی تھی اس کے خلاف ایک کتاب لکھی الرد علی سیر الاوزاعی، کہ امام اوزاعی کی رائے صحیح نہیں۔
امام اوزاعی سے لوگوں نے پوچھا شام میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، بلکہ انہوں نے خود پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو سنا ہے عراق میں موجود ہے اور بہت سخت الفاظ کہیں کہ وہ بدعتی ہے، کیسی کیسی باتیں لوگوں کو سناتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ بات سنی تو ان کو ذرا عجیب سا لگا کہ امام اوزاعی ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ گئے اور انہوں نے امام اوزاعی کو امام ابو حنیفہ سے سنی ہوئی کچھ باتیں جو انہوں نے اپنے پاس لکھ کر رکھی تھیں کتاب کی شکل میں، وہ لے جا کر ان کو دکھائیں۔ امام اوزاعی اپنی مسجد کے مؤذن بھی تھے، امام بھی تھے، الحمدللہ یاور بیگ صاحب کی طرح۔ امام اوزاعی اذان بھی دیتے تھے اور امامت بھی کرتے تھے اپنی مسجد میں۔ اذان دے کے جیسے ہی فارغ ہوئے تھے، عبداللہ ابن مبارک نے ان کو وہ کتاب دکھائی کہ یہ امام ابو حنیفہ یہ سکھاتے ہیں۔ انہوں نے کتاب دیکھی غور سے، پھر فرمایا کہ بھائی اس شخص کے پاس تو بہت علم ہے، تم جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو۔ ہم نے وہاں ذکر نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی ملاقات کے بعد لیث ابن سعد نے پوچھا تھا امام ابو حنیفہ سے، الگ جا کر پوچھا کہ آپ کا مالک کے بارے میں کیا خیال ہے، اور مالک سے الگ جا کر پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیسا پایا آپ نے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیشانی سے اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے واللہ ایسا ذہین آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ میں پسینے ہو گیا ان سے بات کرنے میں سمجھ رہا تھا میں جو بات کر رہا ہوں بہت مضبوط ہے، لیکن وہ ایسی بات کر رہے تھے کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرے سامنے کی دیوار کو اگر یہ کہہ دیں سونے کی دیوار ہے، میں کہوں نہیں یہ دیوار سونے کی نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے اس کو ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ اتنے ذہین آدمی، مجھے تو یہ محسوس ہوا، اتنے ذہین آدمی، اور انہوں نے جو شریعت کو سمجھا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حق کو قبول کرنے والا امام مالک سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اپنی بات پر کبھی انہوں نے اصرار نہیں کیا، جو بات بھی ان کو سمجھ میں آ گئی انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح۔ اس طرح سے، اور یہ تو ہوا اس وقت کا جو عمل تھا۔ اس کے بعد جب دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہو گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو امام مالک سے علم سیکھنے کے لیے بھیجا مدینہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ سے فقہ سیکھو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، خود امام ہیں، فرماتے ہیں کہ فقہ کے سلسلے میں تو لوگ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، اگر ان سے فقہ نہیں سیکھی تو مسئلے کا حل دریافت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بہت سے ایسے ائمہ تھے کہ جو فرماتے تھے کہ اخواننا ان لم نتفق فی مسئلہ، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، اگر کسی مسئلے میں ہمارا ان سے اتفاق نہ ہو سکے تو وہ ہم سے الگ نہیں ہوں گے، وہ ہمارے ہی بھائی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہر زمانے میں ائمہ کرام تھے اور انہوں نے کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں سکھایا کہ ہمیں ایسے طریقے پر چلنا چاہیے جو طریقہ بالکل ان لوگوں کے خلاف ہو اور ان لوگوں سے خروج کرنے والا ہو اور ان کو غلط ٹھہرانے والا ہو۔ ہم ایک آخری بات پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا تو امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو کیوں آزاد کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض آثار میں ہے کہ ابو بکر کا انداز ایسا تھا جیسے حضرت ابراہیم کا انداز تھا، بولنے کا انداز جو نرمی تھی لہجے میں۔ انہم عصونی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَمَنْ عَصَانِي وَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے رب، جس نے میری اتباع کی، جو میرے طریقے پر چلا تو وہ مجھ سے ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی، جو میرے طریقے پر نہیں چلا، تو کہا، یہ نہیں کہا لیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، کہا کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اگر میرے طریقے پر نہیں بھی چلا تو آپ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر کا معاملہ عیسیٰ کی طرح تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز۔ اے میرے رب، میں تھا جب تک ان کے درمیان تھا، اگر آپ ان کو سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ معاف کرنے پر قادر ہیں۔
اور عمر کا معاملہ ایسا تھا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا تھا. حضرت قال نوح الرب انہم عصونی واتبعوا وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے میرے رب کافروں کا کسی گھر کو زمین پر باقی مت رکھے. انک ان تذرہم، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے آپ کے بندوں کو یہ گمراہ کر دیں گے، اور جو بچے ان کے پیدا ہوں گے صرف فاجر کافر فاسق بچے پیدا ہوں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. بہت سختی سے انہوں نے دعا کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابی کے عمل کی کتنی اچھی مثال ڈھونڈ لی. ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے اچھی مثال ڈھونڈ لینی چاہیے، اور اپنے سلسلے میں غور کرنا چاہیے. دوسرے کے سلسلے میں معذرت کا طریقہ، اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس کی زندگی میں کوئی عذر ہوگا، کوئی رخصت کا مسئلہ ہوگا، اس کو کوئی دلیل معلوم ہوئی ہوگی. اور خود جب ہم عمل کریں تو بہت سوچ سمجھ کر انتہائی یقین کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.